اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کے آل پاک پر۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک ربیع الاول کہ جس میں سرتاج انبیاء کی ولادت کا مہینہ، جس کے لیے ارشاد ربانی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو مورد وجود میں نہ لاتا۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی حاضر ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہے۔ جب اخلاق کی بات ہوتی ہے، حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو روایات کے اندر، قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ روز محشر، قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی جو ہے وہ اخلاق ہوگا۔ اچھے اخلاق کے حاملین کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اچھا اخلاق ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے انسان لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، طائف والوں نے آپ پر پتھر اتنے مارے کہ آپ سر سے پاؤں تک لہو لہان ہوئے، آپ کے گلے میں رسی باندھ کے آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کے گردن پر اجڑی پھینکی گئی، نہ جانے کس طرح کی اذیتیں آپ کو دی گئیں، لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے اپنے اخلاق فاضلہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہم نے مدعو کیا ہے ممتاز اسلامک اسکالر اور آپ کا تعارف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کرنا اور ان کی آل پاک کی شان بیان کرنا، جو مودت کا ایک انداز ہوتا ہے، جو عقیدت کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ آپ کی بہت بڑی پہچان ہے۔ مختلف چینلز کے اندر آپ دیکھتے رہتے۔ میری مراد حضرت مفتی محمد اقبال نقشبندی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، حسن اخلاق کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کیجیے گا کہ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں، اس کے بعد پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر بحث کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، عرض یہ ہے کہ حسن اخلاق کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یقیناً آپ نے جو تمہید بھی بہت اچھی باندھی اور تمہید سے جو آغاز کیا آپ نے، یہ حسن اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق ایک عظیم اخلاق ہے، آپ خلق عظیم کے پیغمبر ہیں، سب سے بڑا اخلاق۔ یعنی اگر ہم دنیا میں دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، جب ہم ڈھونڈتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، ہم قرآن میں دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو چیز اسلام کے لیے لینی ہو قرآن سے ڈھونڈو، قرآن سے مل جائے۔ بے شک بے شک۔ تو قرآن کے بعد سنت ہے، حدیث نبوی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اگر یہ چیز دونوں میں نہ ملے پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر مجتہدین کی، علماء کی قیاس ہوتی ہے، پھر وہ قیاس کریں گے، امت کے لیے آسانی ہوگی۔ حضور کے اخلاق کے بارے میں جب اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سے سوال کیا گیا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی قرآن کو آپ پڑھیں، ہر صفحے کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا حضور کا اخلاق قرآن ہے، حضور چلتے پھرتے قرآن ہے۔ بے شک بے شک۔ تو احادیث کے اندر ایک بڑی معروف حدیث ہے، حضرت زید بن ثعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ ٹھیک۔ عبداللہ بن سلام یہ بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے
تمام انسانوں میں سے بڑھ کر جس کا اخلاق بہترین سے بہترین اخلاق رکھا ہے وہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انبیاء سے بھی زیادہ۔ یعنی کہ باقی کائنات کا اخلاق و خلق جو ہے وہ جیسے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے، ایک ذرے کے برابر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بڑا ہے میں سمندر سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتا، میں ریگستان سے بھی زیادہ کہہ سکتا ہوں۔ حضور کی عقل شریف بھی اتنا زیادہ ہے، حضور کا اخلاق بھی اتنا زیادہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زید بن سامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کچھ لین دین کر رکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو ابھی 2 دن کا وقت باقی تھا وہ ادائیگی قرض میں، تو وہ پہلے آ گئے، انہوں نے آ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ حضور سنتے رہے، پھر اس نے کہا کہ آپ تو عبد المطلب کی اولاد معاذ اللہ سب ایسے ہو کہ وعدہ خلافیاں کرتے ہو، آپ لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وعدہ خلافی، عہد شکنی یہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب اخلاق کا حصہ ہے، بے شک اس میں بھی اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب معاذ اللہ آپ اولاد عبد المطلب ایسے ہو ویسے ہو، اس طرح کی یعنی وہ باتیں کرنے لگا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دو، گردن اڑا دو۔ حضور نے فرمایا نہیں، ذرا تحمل کرو، یہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جب بات مکمل ہو گئی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، خذ العفو وامر عرفی وعارض عن الجاہلین، کہ پیغمبر آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور حضور نے مسکرا دیا اور وہ بیٹھ گیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ زید بن سامہ توریت انجیل زبور کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم محمد، میں نے جو اوصاف توریت انجیل زبور میں پڑھے تھے آج وہ آپ کے چہرے پہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا اتنا کریمانہ اخلاق، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ اسی طرح جب ہم غزوہ احد کو دیکھتے ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے قوم ساری ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، روح انور کو لہو لہان کر دیا۔ حضور ایک دعا تو آپ کر دے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ حضور فرماتے اللہم اہدنا قومی، پروردگار عالم میری قوم کو ہدایت دے، میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ میرے رسول کے اخلاق کو، میرے رسول کے حسن کو ڈاکٹر صاحب اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو زمانہ آتا یہ جا رہا ہے، جو وقت گزرتا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی جلوہ گری ہو رہی ہے، وہ پردے اٹھتے جا رہے ہیں۔ حضور کا اخلاق، حضور کا اخلاق دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ بس اخلاق دیکھنا ہے، خلق عظیم کا پیکر ماننا ہے تو وہ صرف محمد عربی کی ذات کو، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی دو رائے ہے نہیں کہ حضور کا اخلاق ہر جگہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اچھے انداز میں پیش آ جائے، لیکن جب بات آتی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حسن اخلاق کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، پھر جو دشمن تھے جو آپ کو اذیتیں دے رہے تھے ان کے ساتھ جو برتاؤ آپ نے کیا، آج کی تاریخ میں، آج کے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں اسی حسن اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج اگر ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر روشنی میں ہم زندگی بسر کریں، لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کے ساتھ درگزر کا سلسلہ کریں، تو میرے خیال سے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں جن کا خاتمہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں درگزر کا جو سلسلہ تھا، حسن اخلاق کا جو سلسلہ تھا، اس میں آپ ازواج مطہرات کے ساتھ، پھر آپ اپنے خاندان کے ساتھ، پھر آپ مشرکین مکہ کے ساتھ، پھر وہ طائف والے جنہوں نے پتھروں سے آپ کو لہو لہان کر دیا ان کے ساتھ، تو مختلف انداز میں آپ نے حسن اخلاق کا جو ہے مظاہرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بیان فرمائیے گا کہ جو خاتون جس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو کچرا پھینکتی تھی آپ کے اوپر، جو آپ کو اذیتیں دیتی تھیں،
لیکن جب وہ بیمار ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو کیا اس کے اندر پیغام ہے آج کے ہمارے معاشرے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت پہلو آپ نے بیان فرمائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے. حقیقت یہی ہے کہ ہم مسلمان جو آج دور ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھلا چکے ہیں، یا ہم مطالعہ نہیں کرتے. اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر عمل کی کمی ہے، ہم عمل نہیں کر پاتے. اگر ہم صاحب عمل ہوتے، صاحب اقتدار ہوتے، دار العمل سے لے کے دار الجزا تک، پھر اللہ کی رحمت کے شامیانے کے نیچے آ کر یہ میٹھے میٹھے پھل اور پھول کھانے کا ارادہ کر لیتے تو یقیناً آج ہماری زندگی مختلف ہوتی. ہم جو طرح طرح کی بیماریوں کا ان کا شکار ہے، ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر نہیں بنے، ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے قیدی نہیں بنے. ہمیں تو حکم تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم اگر جس پہلو کو اجاگر کرنا چاہو، دیکھنا چاہو، اپنے آپ کو بنانا چاہو تو میرے رسول کا اسوہ حسنہ سامنے. جیسے پہننا ہے، جیسے کھانا ہے، جیسے کرنا ہے ویسے کر لو، تم بہترین انسان بن. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو پروگرام امید نجات میں خوش آمدید کہوں گا. اور آج کا جو موضوع ہے وہ اخلاق حسنہ ہے، اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جو آپ کے اخلاقیات ہیں اس حوالے سے گفتگو ہماری جاری ہے. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب. مفتی صاحب، بریک سے پہلے ہماری گفتگو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ تو سب کرتے ہیں، لیکن یہ کہ دشمنوں کے ساتھ جو آپ کو اذیتیں پہنچانے والے تھے ان کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک تھا وہ بڑا نمایاں ہے. اس حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، اس کو کنٹینیو کریں. قرآن پاک میں بجا فرمایا آپ نے، آپ کی تمہید بڑی اچھی ہے، آسان کر دیتے ہیں میرے لیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں ہے. ہم نے حضور کی زندگی سے سیکھنا ہے، ہمارے لیے حضور ہے، حضور قیامت تک رہیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اخلاق کے بارے میں سورہ آل عمران کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت سے اور آپ کے اخلاق سے یہ دین اسلام کا کام ہو رہا ہے. اگر آپ اس اخلاق کے مقام پر فیض نہ ہوتے تو یہ لوگ چھوڑ کے آپ کو جا چکے ہوتے. یہ قرآن میں ہے. اب اپنوں سے، گھر والوں سے تو ہر کوئی ملتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ جان کے دشمن ہوں اور ان کو معاف کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ معاف کیا ہے. پوری تاریخ انسانیت کے اندر یہ کہیں نہیں ملتا کہ کوئی ایسا ہو کہ اپنے دشمن حضور نے معاف کیا. ہاں، اللہ کے دشمنوں کو میرے آقا نے معاف نہیں کیا، اسلام کے دشمنوں کو حضور نے معاف نہیں کیا، اپنے دشمنوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور کو یہ اپنا حق ہے، خود حق ہے کہ اپنے دشمن کو وہ خود معاف کرے. ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو معاف کروں. مجھے یہ اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے، فقہ نے، کسی نے یہ نہیں دیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے فقہ کے امام ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ترقی کی راہ پہ چلنا ہو تو وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے. سبحان اللہ. تو کسی نے کہا کہ حضور وہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا کمال کرتے ہو کہ میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا جو ہے وہ تو اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہے کہ حضور کا اخلاق سامنے ہے کیا ہے. اب جو وہ جناب کا سوال ہے کہ دشمنوں کے ساتھ فتح مکہ کو دیکھ لیتے ہیں. بے شک کافر ہے، مارنے والے، مکے سے نکال دیا، بہت جبر کیے، ظلم کیے، کوئی ایسی انتہا نہیں چھوڑی جہاں پہ جناب ظلم نہ کیا ہو. مگر آج فتحنا لک فتح مبینہ کا دن آیا تو حضور فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے. میں نے معاف کر دیا. جو میرے دامن رحمت میں آ جائے گا معاف ہے، جو کعبے میں چلائے معاف ہے، جو حرم کی حدود میں آ جائے اس کو معاف کر دیا ہے.
آؤ میری رحمت کا دریا بہ رہا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک ایسا مشرک آیا, اس نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا, گالیاں دی, بہت کچھ بکتا رہا. منہ ڈھانپ کے آیا حضور کی بارگاہ میں, عرض کی یا رسول اللہ فلاں دشمن آ جائے, آج آپ اس کو بھی معاف کریں گے؟ حضور نے فرمایا معاف کروں گا. حضور دیکھ لو آپ کا دریا رحمت بہ رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آ جائے. حضور آپ اپنے وعدے پہ قائم ہیں؟ عرض کی حضور فرماتے میں وعدے پہ قائم ہوں. یا رسول اللہ اگر آپ معاف کرنے والے ہیں تو وہ سب سے مکے کا بڑا دشمن میں ہوں, میں ہوں. نقاب ہٹائی. حضور نے فرمایا میں رحمت عالم ہوں, میں نے تمہیں معاف کر دیا. جب ایسوں کو معاف کرنے والے, وہ کچرا پھینکا کرتی تھی وہ بڑھیا, وہ مشرک ہوتا. ڈاکٹر سے میں یہاں پہ تھوڑی بات بڑھاؤں گا, مکے میں کوئی ایک بڑھیا نہیں تھی, کئی عورتیں تھیں. ابو لہب کی بیوی کے بارے میں قرآن نے فرمایا وہ راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی کہ معاذ اللہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے گے تو کانٹے بچھا دو, حضور کو کچھ تو تکلیف پہنچے, کچھ اذیت پہنچے. لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تو وہ بڑھیا کچرا پھینک جاتی, اسے سکون ملتا. کچھ ذہن, کچھ نفس ایسے ہوتے ہیں وہ برائیاں کر کے سکون پاتے ہیں, کچھ نفس ایسے ہوتے ہیں وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتے, وہ اخلاق کے پیکر ہوتے. سبحان اللہ. وہ چلتے پھرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عکس ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوچھا گیا کہ وہ بڑھیا عورت آج کچرا پھینکنے میں غیر حاضری ہو گئی, اس کی آیا نہیں کچرا. اصحاب سے کہا پتہ کرو. صحابہ کرام گئے, کہا یا رسول اللہ بیمار ہے, بڑا تیز بخار ہے, تکلیف میں. فرمایا تیاری کرو, پوچھنے کے لیے چلتا. حضور دشمن ہے, جانی دشمن. فرمایا میری دشمن ہے نا, میرے خدا کی دشمن تو نہیں ہے, میرے قرآن کی دشمن تو نہیں ہے, میری دشمن ہے, چلو نا. گئے تو بوڑھیا شرما گئی, آنکھوں سے آنسو آنے لگے. فرمایا وہی محمد ہو جس کے اوپر میں روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی. آپ کا اخلاق اتنا پیر کا اخلاق, وہاں آمنہ کے راج دلارے نبی, وہاں عبداللہ کے نور نظر نبی, کیا سچے نبی. آپ کا مقام مقام محمود کے مالک نبی, حاضر و ناظر نبی, طیب و طاہر نبی, مزمل و مدثر نبی آپ ہیں. میں تو سنا کرتی تھی معاذ اللہ جادوگر ہے. میری غلطیاں تھی, میرا قصور تھا. آپ اخلاق کے پیکر ہیں. قدموں میں گر پڑتی ہے. ڈاکٹر صاحب کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. جب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو اگر آج ہم اپنا لیں بحیثیت ایک مسلمان قوم, وہ ہمارے آقا و مولا ہیں, وہ ہمارے مرشد اعظم ہیں. اگر ہم صحیح معنی حضور کے ہاتھ پر بیعت کر دیں, مرشد اعظم مان لیں, تو ڈاکٹر صاحب جو آج ہم تنزلیوں کا شکار ہیں, طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں, نفس کی خواہشات کا شکار ہیں, ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. ہم اپنا کھویا ہوا مقام آج بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ ہم عمل کریں. بے شک. ناظرین کرام, یہاں پر میں الخوارزمی کا ایک انوکھا حساب انہوں نے پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس اخلاق ہوں تو وہ 1 نمبر ان کو دے دو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر انسان اخلاق کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے, حسن بھی اس کے پاس ہے, تو 1 0 کا اضافہ کر دیں. کہ اگر اس کے پاس مال و دولت بھی ہے, دولت مند بھی ہے, تو 1 اور 0 کا اضافہ کر دیں. یعنی علمی حوالے سے بھی اگر وہ کوئی مقام رکھتا ہو تو 1 اور 0 کا اضافہ, یعنی اس کی خصوصیات گنتے چلے جائیں اور آگے 0 کا اضافہ کرتے جائیں. وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اس انسان سے ان تمام خصوصیات کی وجہ سے کئی 0 کا اضافہ ہوا, اس انسان سے ایک چیز نکالیں, وہ ہے اخلاق, جس کو ہم نے 1 نمبر دیا تھا. کہتے ہیں اخلاق کو نکالیں اور 1 کو نکالیں, تو آپ کے پاس صرف 0 بچ جائے. انسان آج اگر ناظرین کرام اپنے اندر سب سے اہم ترین خصوصیت, ایک بہت بڑی تعلیمی حوالے سے ڈگری لے چکا ہو, دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے ظاہری طور پہ, لیکن اخلاق اس کے پاس نہیں ہے, اخلاقی اعتبار سے وہ بہت کمزور ہے, تو معاشرہ اس کے پیسوں کی وجہ سے تو اس سے محبت کرے گا, اس کو سلام کرے گا, اس کو نہیں کرے گا, بلکہ وہ اس کے پیسوں کی وجہ سے, اس کے خوف سے, اس کے اقتدار سے, یا اس کی کرسی سے, اس سے محبت نہیں ہوگی, اس کا احترام نہیں ہوگا. لیکن انسان جب اخلاقی اعتبار سے بہتر ہوتا ہے تو انسان ایسے ہیں کہ جس سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے, جن میں سے ایک انسان وہ ہے جو کوئی خصوصیت ظاہراً نہیں رکھتا ہے, دولت بھی نہیں ہے, عزت بھی نہیں ہے, شہرت بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اخلاقی اعتبار سے 2 جملے اس نے بہت اچھے کہے 2 منٹ کی گفتگو میں, اب یہ انسان واپس چلا گیا معاشرے میں, جب اس کا تذکرہ ہوگا تو وہ کہے گا یار بہت اچھا انسان تھا, بہت اچھی باتیں کر رہا تھا, اخلاقی اعتبار سے بہت, تو اس کی تعریف کرنا شروع کر دے گا.
اور اس کے مقابلے میں کہ معاشرے کا ظاہری طور پہ بڑا اچھا انسان ہے، دولت مند بھی ہے، شہرت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، کرسی بھی اس کے پاس ہے، لیکن یہ کہ اس سے گفتگو جب اس کی ہوتی ہے اور اس 2 منٹ کے اندر وہ اپنے اخلاقی کمتری کا اظہار کرتا ہے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کرتا ہے، اب یہی انسان جب کسی معاشرے میں جاتا ہے اور اس کا تذکرہ سنتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، اس کی بات ہی نہیں کرے، لیکن وہ بدتمیز انسان ہے، وہ کہیں گے کس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو بہت بڑا دولت مند ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے ظاہری طور پہ، اس کے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، اس کے گھر کے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اقتدار ہے سب کچھ کا نہیں، کیونکہ وہ اخلاقی اعتبار سے پست ہے، اس کی ساری خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں جب انسان اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کرتا ہے۔ آخر میں اگر ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیغام؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ اگر ایک ہی ہم نکال دیں تو باقی 0 رہ جاتا ہے، اللہ کرے کہ ہم اسی ایک کے ساتھ جڑے رہیں، سبحان اللہ، تو ایک کی قدر کرنے، یہ ایک بڑا قیمتی ہے، جتنی 0 بڑھاتے جائیں گے کیا بات، وہ جو ہے نا بہتر ہوتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جس طرف گوشے کو دیکھیں گے ہر طرح نبی کریم علیہ السلام کامل نظر آتے ہیں، بے شک بے شک، حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ بے شک۔ پیغام یہ ہے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے کہ آئیے آج ہم عہد کریں، وعدہ کریں، اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنے رسول کی، اپنے اللہ کی پیروی کریں، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ بے شک بے شک۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ممتاز مذہبی اسکالر جناب حضرت مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب۔ میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، بس ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو مد نظر رکھیں جہاں پر لوگ اذیتیں پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، الفاظ کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اگر ہم سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے ہوں، اگر ہم ان کو درگزر کر لیں تو وہ جو عداوتیں، تکلیفیں، جو تکلیف دینے سے انسان کے اندر عداوت اور دشمنی بڑھتی ہے، اگر ایک انسان اس کے بدلے میں، ریئیکشن میں اس سے اذیت نہ دے بلکہ اس کو معاف کر دے، تو وہ جو عداوت، وہ جو تکلیف اس کو پہنچی ہے، اس کے بعد دشمنی بڑھ رہی تھی، وہ دشمنی اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، میں پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے۔ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔